وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے. یہ بھی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ بھی آیات متشابہات میں سے شمار ہوں گے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اسے مزین کر دیا ہے آسمان کو اور برجوں کو دیکھنے والوں کے لیے. جو بھی ستارے نظر آتے ہیں، کیا رنگا رنگ نقشہ آسمان پر نظر آتا ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. البتہ اب یہ وہ بات ہے جو ایمان بالغیب کے حوالے سے ہمیں ماننی ہوگی کہ ان ستاروں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ پہرے کی جگہیں بنایا ہے. ہم نے حفاظت کی ہے ان کی ہر شیطان رجیم سے. جو بھی شیطان مردود ہے اس کی طرف سے حفاظت کا یہ سارا سامان ہے کہ جو آسمانوں میں کیا گیا ہے. اب اس کے لیے آج میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح، کہ جیسے آپ آگے آ بھی جائے گا کہ انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ تو یوں سمجھیے اس کائنات کے تخلیق کے اعتبار سے بڑی ریسنٹ شے ہے، بڑی ماضی قریب کی بات ہے. انسانوں سے بہت پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے، جنات سے بہت پہلے ملائکہ پیدا کیے گئے تھے، اور انسانوں کی ارواح بھی اسی دور میں پیدا کی گئی جبکہ یہ ملائکہ پیدا کیے گئے تھے. تو جتنی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں، بہت سی مخلوقات اب بھی ایسی ہوگی کہ جس کا ہمیں کوئی شعور نہیں، ادراک نہیں، ہم جانتے ہی نہیں. جیسے ابھی ہمیں ریسنٹلی معلوم ہوا وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے، اس سے کچھ پہلے ہمیں معلوم ہوا بیکٹیریا بھی کسی چیز کو کہتے ہیں، ورنہ یہ کہ ان چیزوں کا کوئی علم ہمیں نہیں تھا. ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو ظہور میں آنے والی ہیں. لیکن جو چیزیں بھی آج تک ہم جانتے ہیں ان میں یوں سمجھیے کہ جن ہستیوں میں خود شعوری ہے، سیلف کانشسنس، وہ تین مخلوقات ہیں صرف، ملائکہ، جنات اور انسان. باقی جو حیوانات ہیں زمین کے اوپر، چاہے وہ بر کے ہیں یا بحر کے ہیں یا ہوا کے ہیں، فضا کے ہیں، پرندے ہوں یا زمین پر چلنے والے خشکی کے جانور ہوں یا دریا میں اور سمندر کے اندر جو بھی حیوانات ہیں، مچھلیاں ہیں یا اور جاندار ہیں، ان سب میں شعور تو ہے، خود شعوری نہیں ہے. البتہ یہ کہ ترتیب یہی ہے کہ پہلے جنات پیدا کیے گئے اور وہ چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے، تو ان کے اندر پوٹینشیل جو قوت ہے وہ ہم انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور ان کی رسائی اس کائنات میں بہت دور تک ہے. بس میرا یہ گمان ہے، باقی چیزیں تو میں خاص وثوق سے کہہ رہا ہوں، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ جو سولر سسٹم ہے، چونکہ ہماری اس پوری جو ہماری یہ فیملی ہے، یہ خاندان ہے، جو یہ سولر سسٹم ہے، سورج کا کنبہ کہلاتا ہے، تو اس کا جو منبع سرچشمہ ہے وہ سورج ہے. اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی آگ سے اور اسی کی لپٹ سے اور جنات کی تخلیق ہوئی ہے. تو یہ جنات، سولر سسٹم پورا کا پورا جو ہے وہ جنات کے دائرے میں داخل ہے، وہ اس میں آ جا سکتے ہیں. اس کے لیے انہیں کسی راکٹ کی ضرورت نہیں، کسی مشین کی ضرورت نہیں، کسی ذرائع کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی استعداد ان کے اندر موجود ہے. یہ پھر اپنی اس استعداد سے فائدہ اٹھا کر اس سے آگے جب ملائکہ کے ذریعے سے کچھ احکام اترتے ہیں، آسمان سے اللہ تعالیٰ کی کوئی تدبیر ہے، ملائکہ کے حوالے کیے گئے ہیں، تو یہ پھر ان سے کچھ یہ چیزیں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جا کر انسانوں میں سے جو وہ عامل لوگ ہیں، کاہن لوگ ہیں، ان کو جا کے ان کو کچھ بتا دیں کہ اب یہ ہونے والا ہے. اس لیے کہ ملائے اعلیٰ میں فیصلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک چیز کی تدبیر جو ہے وہ طے ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کیا ایگزیکیوشن کے لیے. ایسے ہی ہے جیسے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے تو ایک حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا، اب اس کا اجرا ہوا ہے، اب کوئی ٹائپ کرے گا، ٹائپ کر کے اسے ڈسپیچ کرے گا، وہ پھر کسی جگہ پر پہنچے گا، پہنچتے وقت لگے گا. اگر وہ جو ٹائپسٹ ہے جس نے ٹائپ کیا ہے وہ ٹیلی فون کرتے کہ صاحب اب یہ حکم آنے والا ہے، وہ تو آ جائے گا، تو ظاہر بات ہے وہ حکم تو پہنچ گیا اس کو، اور اس کے حوالے سے وہ جس شخص کو اس نے یہ خبر دے دی ہے وہ اپنی دکان چمکا سکتا ہے کہ دیکھیے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ حکم آنے والا ہے. تو اس کائناتی حکومت کے اندر یہ سلسلہ ہے جس کے لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سولر سسٹم سے آگے کی جو بھی یونیورس ہے اس میں، یہ میرا گمان ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اللہ عالم، اس میں جنات کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان ستاروں کے اندر وہ میزائلز نصب کر رکھے ہیں کہ جب بھی کوئی جنات میں سے ادھر آگے ٹریس پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر وہ میزائل پھینکا جاتا ہے، جس کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں. یہ ہے پورا نظام کہ جو یہاں ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو اس کی یہ حقیقت بہت حد تک تو یوں سمجھیے کہ ایمان بالغیب، کل من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن اب کسی نہ کسی حد تک یہ چیزیں جو ہے، جو بھی ہماری سائنٹیفک اب جو ارتقاء ہو رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں کوریبوریشن ہو جاتی ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کر لی ہے ان آسمانوں کی ان شیاطین سے کہ جو مردود ہیں. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، سوائے اس کے کہ جو کوئی چرا کے لے بھاگا. مطلب یہ کہ فرشتہ نازل ہو رہا ہے اور فرشتے کے ساتھ احکام بھی ہیں، چونکہ یہ وہ نوری ہے، یہ ناری ہے، نور اور نار کے درمیان فاصلہ بہت تھوڑا ہے، بہت قرب ہے، لہذا اس کی بدولت اسی وجہ سے یہ جن تھا جو تھا عزازیل،
لیکن فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، انہی میں شامل تھا، اسی لیے ان کی جو آپس میں جو ان کا قرب ہے اس کی وجہ سے فرشتوں سے کوئی اچک لیتے ہیں۔ الا من استرق السمع، اگر کسی نے کوئی چیز سن لی اور سن کر وہ بھاگا، فاتبعہ شہاب مبین، تو اس کے پیچھے اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا۔ یہ مثائلز ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نصب کیے ہوئے ہیں۔ والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا جیسے بستر پھیلایا جاتا ہے، والقینا فیہا رواسیہ، اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے۔ یہ پہاڑ جو ہے قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ زمین کا جو سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے ان پہاڑوں کا زمین کی حرکت کے دوران۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہم نے اگا دی ہر شے جو کہ بہت ہی اندازے سے ہے، یعنی یہ کہ جو بھی کوئی ایک شے بھی اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ باقی ساری چیزوں کو ختم کر دے گی۔ بعض ایسی مچھلیاں ہیں کہ اگر ان کی جو ریپروڈکٹیو صلاحیت ہے، جتنے ان کے انڈے ہوتے ہیں وہ سب انڈے جو ہے وہ مچھلیاں بن جائیں تو چند ہی سال کے اندر یہ زمین جو ہے اس سے کئی گنا حجم جو ہے وہ ایک مچھلی کی اولاد سے اور ایک مچھلی کی نسل سے وجود میں آ جائے گا۔ تو ایک کنٹرول کیا ہوا اللہ نے ہر شے کے اوپر، تمام چیزیں جو ہے وہ ایک اندازے کے مطابق، ایک وزن کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ اس دنیا میں چل رہی ہے۔ من کل شیء موزون، ہر چیز جو ہے وہ ایک اندازے اور وزن کے مطابق ہے۔ اقبال نے کہا ہے نیس پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب تھی اس کے پاس۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اگر اسے ٹریس کریں گے تو وہ قرآن کے ذریعے سے وجود میں آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ بہرحال اگرچہ قرآن کا تقابل کرنا داس کیپیٹال سے یا داس کیپیٹال کا تقابل کرنا قرآن سے، یہ تو میرے نزدیک نامناسب ہے، لیکن یہ کہ آپ اس اعتبار سے ضرور نوٹ کیجئے کہ واقعتاً ایک کتاب ہے جس نے یہ عظیم انقلاب بولشوک ریولوشن برپا کیا، لیکن مارکس ہوں یا اینجل صاحب ہوں، دونوں رائٹرز تھے، بس مفکر تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب لکھی جرمنی اور لندن میں بیٹھ کر، اور جرمنی اور لندن میں اس انقلاب کا کہیں وجود ہی نہیں واقع ہوا۔ وہ خود اپنی سرکردگی میں، اپنی قیادت میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکے۔ انقلاب آیا کہاں؟ تیسرے تیواڑے اللہ میاں کے پچھواڑے، کس قدر دور، روس میں انقلاب آیا، بولشوک پارٹی، مونشوک پارٹیز ان کے ذریعے سے، اور عین وقت پر چونکہ ایگزائل میں تھے، جیسے کہ خمینی صاحب ایگزائل میں تھے اور عین وقت پر آ کر انہوں نے جو ایران میں ہنگامہ جاری تھا اس کی قیادت اپنے ہاتھ میں سنبھال لی۔ اسی طرح عین وقت پر لینن آیا ہے اور اس نے آ کر قبضہ کیا ہے، ہائی جیک کیا ہے قیادت کو اور انقلاب برپا کر دیا۔ اس تناظر میں دیکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد واحد کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، وہی فکر دینے والے، وہی دعوت دینے والے، وہی ہیں جو سٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، سٹریٹ پریچنگ گلیوں میں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سٹریٹ پریچنگ کرتے تھے۔ وہی ہیں جو کبھی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر رہے ہیں اور ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں کھانا کھلا کر، کبھی کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے ہیں، بلند آواز سے آپ نے کہا وا صباحا اور لوگوں کو جمع کیا اور اپنی دعوت پیش کی۔ وہی شخص کہ جو فرد واحد کی حیثیت سے، ایک داعی کی حیثیت سے سامنے آیا، کل 22 برس میں اس نے پورے انقلاب کی تکمیل کر دی اور ہر مرحلے پر اس کی قیادت خود فرمائی۔ وہی سٹریٹ پریچر، غزوہ بدر میں وہی کمانڈر ہے، غزوہ احد میں وہی سپہ سالار ہے، وہی سٹریٹ پریچر۔ یہ جیسا کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا میں نے حوالہ دیا، یہ نقشہ دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کوئی اس کی نظیر ہے ہی نہیں، کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ سٹریٹ پریچرز ہی رہ جاتے ہیں، مربی اور مزکی بس ان کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا تزکیہ نفس کر دیا، جو ان کے پاس چل کر آئے وہ بھی وہ آتے ہیں جو ان کی خانقاہ میں خود طالب بن کر آئے، وہ ان کا کوئی تزکیہ کر دیں گے، کچھ اصلاح ہو جائے گا۔ یہ عمل ایک فرد واحد وہی فکر دے رہا ہے، وہی دعوت دے رہا ہے۔ دعوت کا آغاز کتنے میگر، کتنے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کتنے حقیر سے انداز میں ہو رہا ہے اور کیسی کیسی ناکامیاں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی مرتبہ جب حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، سورہ شعراء میں یہ آیت ہے، اے نبی ذرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ حکم دیا حضرت علی کو، وہ آپ کے زیر کفالت بھی تھے، زیر تربیت بھی تھے، اور پھر وہی نوجوانی کا عالم تھا، تو گویا کہ گھریلو سامان لانا، اس کا بندوبست کرنا انہی کے ذمہ تھا کہ دعوت طعام کا اہتمام کرو اور تمام بنو ہاشم کو بلا۔
اہتمام ہوا، تمام بنی ہاشم جمع ہو گئے، کھانا لوگوں نے کھا لیا. اب حضور کھڑے ہوئے اپنی بات کہنے کے لیے. تو کچھ لوگوں نے ہوٹنگ کی، کچھ نے فکرے چست کیے، کچھ نے شور مچایا، اور مجمع جو ہے وہ چلا گیا اور حضور اپنی بات کہہ بھی نہیں سکے. تو یہ نہ سمجھیے کہ ایسا ہو گیا ہو کہ ادھر آپ نے آغاز کیا، ادھر کامیابیوں نے قدم چومنے شروع کر دیے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اہم ترین نقطہ جو ہے آپ کی انقلابی جد و جہد کا، اس کو نوٹ کر لیجئے. یہ خالص انسانی جد و جہد کی سطح پر ہوئی ہے. اس میں وہ سارے مراحل آئے ہیں جو کسی بھی انسانی جد و جہد میں آتے ہیں. ابتدائی ناکامیاں، ابتدائی مایوسیاں، محنت اور مشقت بے پناہ، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں. کم سے کم ویزیبل نتیجہ، نظر آنے والا مرئی نتیجہ زیرو. لیکن حضور نے چند دن کا وقفہ دے کر پھر حضرت علی سے کہا اب دوبارہ پھر بلاؤ، پھر کھانے کا اہتمام کرو. اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شاید لوگوں کو شرم آ گئی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے. آخر اتنی شرافت تو لوگوں کے اندر بھی تھی. اب بہرحال ان کا حق بن گیا ہے کہ ان کی کوئی بات ہم سن لیں. حضور نے اپنی دعوت پیش کی. بڑا عظیم خطبہ ہے جو آپ نے، نہایت جامع، نہایت مختصر، نہایت مؤثر، لیکن اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. بہرحال اب یہ کہ لوگوں نے سن لیا، لیکن پورے مجمع کو سانپ سون گیا. کوئی بول ہی نہیں رہا، چپ. حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پہلے سے اپنے تھے. وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر، اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، یہ آشوب چشم کا عارضہ حضرت علی کو بچپن ہی سے تھا. معلوم ہوتا ہے ککروں کا جو مرض ہے، جو عام طور پہ بچپن سے شروع ہوتا ہے، جاری رہتا ہے. مختلف جنگوں کے موقع پر بھی تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی تو حضور نے اپنا لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھ میں لگایا، جس سے ان کو سکون حاصل ہوا، پھر وہ جنگ کے میں حصہ لے سکے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹرکوما کا جو مرض ہوتا ہے وہ شاید انہیں تھا. اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں، اور اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا. یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے، اور یہ ہیں ان کے ساتھی. یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. ذرا غور کیجیے. ماہ سفر اسلامی سال کا وہ دوسرا مہینہ جسے لوگ صدیوں سے سمجھے بنا گزار دیتے ہیں. صدقہ تو کرتے ہیں مگر صحیح طریقہ نہیں جانتے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ سالوں تک صدقہ دینے کے باوجود بھی ان کے گھروں سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. غربت، قرض، بیماریاں جیسے ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، مگر حق ادا کرنے کا طریقہ غلط تھا. اور جب طریقہ غلط ہو تو نتیجہ بھی کبھی ویسا نہیں آتا جیسا آپ چاہتے ہیں. ذرا سوچئے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے گزرنے سے پہلے آپ کے گھر میں دولت کی بارش ہو جائے، رزق میں ایسی وسعت آ جائے کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں، خزانہ کبھی ختم نہ ہو، وہ سکون، وہ کامیابی، وہ برکت جو پوری زندگی کی کوششوں کے باوجود حاصل نہ ہو سکی، کیا وہ آپ کو مل جائے؟ تو سن لیجئے، اس مہینے میں کالے چنوں کا ایک خاص صدقہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا. اکثر آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس میں بلائیں اترتی ہیں، مگر آج آپ اس مہینے کی اصل حقیقت جان لیجئے. یہ منحوس نہیں بلکہ برکتوں کا مہینہ ہے، فتوحات کا مہینہ ہے، کامیابی کا مہینہ ہے. آپ نے بس 2 چیزیں اپنے سامنے رکھنی ہیں. پہلی، کالے چنے جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، اور دوسری ایک ایسی چیز جس پر خاص عمل پڑھ کر آپ نے صدقہ کرنا ہے. جب یہ عمل صحیح طریقے سے کیا جائے گا تو موت کے سوا ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر مسئلے سے نجات مل سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بہت ضروری بات سمجھ لیجئے. ہمارے معاشرے میں ایک بڑا وہم پھیلا ہوا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں شادیاں نہیں ہوتی، کاروبار شروع نہیں کیا جاتا، گھروں پر بلائیں آتی ہیں. مگر اسلام میں منحوسیت کا کوئی تصور نہیں. منحوس مہینوں میں نہیں، انسان کے اپنے اعمال میں ہوتی ہے. جب تک آپ ڈر اور وہم کے ساتھ جئیں گے، آپ کی تقدیر نہیں بدلے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی بیماری یا بلا خود بخود نہیں پھیلتی، اور نہ ہی یہ مہینہ منحوس ہے. یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مہینہ فتح اور کامیابی کا مہینہ ہے. اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسی مہینے میں فتح خیبر کا عظیم واقعہ پیش آیا، جہاں اسلام کو ایسی شاندار جیت نصیب ہوئی جس نے باطل کی کمر توڑ دی. یہی وہ مہینہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت سیدنا علی المرتضی کو اسلام کا جھنڈا عطا فرمایا اور انہوں نے اپنی طاقت سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، تو پھر سوچئے جس مہینے میں ایسی فتحات ہوئی ہوں وہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مہینہ غفلت سے جاگنے کا ہے، اپنے حالات بدلنے کا ہے، اپنی قسمت کو نئی دشا دینے کا ہے۔ جب آپ اس مہینے کو صحیح نظر سے دیکھیں گے اور پورے یقین کے ساتھ عمل کریں گے، تب کالے چنوں کا یہ صدقہ آپ کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے۔ اب آئیے اس عمل کی طرف۔ یہ کوئی عام صدقہ نہیں بلکہ ایک آزمودہ روحانی تدبیر ہے۔ اس کے لیے آپ کو کالے چنے یا مسور کی دال اور ایک دوسری خاص چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے اہم ہے صحیح طریقہ اور پورا یقین۔ عمل کرتے وقت آپ کی نیت صاف ہو اور دھیان اپنی پریشانی پر ہو، کیونکہ بنا یقین کے کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ صرف چیزیں استعمال کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ صحیح طریقے سے عمل کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، صدقہ صرف دینے کا نام نہیں بلکہ نیت، طریقہ اور اللہ پر بھروسے کا نام ہے۔ جب یہ عمل صحیح طرح سے کیا جائے تو رزق میں برکت، قرض سے راحت، صحت اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، یہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ لا سکتا۔ اب ان کالے چنوں کے اوپر پہلی تسبیح کون سی پڑھنی ہے، اور وہ کون سا عظیم کلمہ ہے جو آپ کے دل کی صفائی کے ساتھ گناہوں کو مٹا کر ہر مشکل کو آسان کر دے گا؟ میرے دوستو، اس صدقے کو شروع کرنے سے پہلے اس عظیم اور پاکیزہ پڑھائی کے بارے میں جان لیجئے جسے اس صدقے کی جان کہا جاتا ہے۔ جب یہ کالے چنے آپ کے سامنے موجود ہو تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے استغفار۔ یعنی استغفار صرف زبان سے لفظ دہرانے کا نام نہیں بلکہ یہ رب کی بارگاہ میں روتے ہوئے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر جھکنے کا نام ہے۔ جب تک ہمارے دل گناہوں کی سیاہی سے کالے رہیں گے، ہماری دعائیں عرش تک نہیں پہنچیں گی۔ استغفار ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کے دل کو دھو کر صاف کرتی ہے، تنگیوں کو کشادگی میں بدلتی ہے اور رزق کے ایسے دروازے کھولتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت مبارک میں اللہ اپنے خاص بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ لوگ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے حضرت انس رضی سے ایک روایت بیان کی ہے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ مبارک آیت نازل ہوئی تو ابلیس یعنی شیطان زور زور سے رونے اور چلانے لگا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو آج اس مبارک مہینے میں اپنے سامنے چنوں کو رکھ کر سچے دل سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اس میں کوئی مشکل نہیں۔ جب آپ اس ترتیب کے ساتھ استغفار کی تسبیح مکمل کریں گے تو رب کی رحمت کا سمندر جوش میں آ جائے گا، شیطان کی ہر چال ناکام ہو جائے گی اور آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں، جادو، بندشیں منٹوں میں ختم ہو جائیں گی۔ اب اس استغفار کے بعد چنوں پر دوسری کون سی تسبیح پڑھنی ہے اور انڈے کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر کون سا اسم اعظم پڑھنا ہے جو آپ کی ہر رکاوٹ کو مٹا دے؟ آئیے اب اگلے حصے میں اس پوری ترتیب کو سمجھتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس صدقے اور وظیفے کی آخری اور مکمل ترتیب بتاؤں، ایک بے حد اہم بات غور سے سن لیجئے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف چنے باہر پھینک دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے صدقے کے ساتھ ایک اور راج بھی بتایا ہے، اور وہ ہے ایک کچا انڈا، ایک صاف ستھرا کچا انڈا جو جب آپ کالے چنوں کے ساتھ شامل کرتے ہیں تو یہ آپ کے جسم، گھر اور کاروبار کی ہر بری تاثیر، جادو، ٹونا، حسد اور نظر عیبت کو اپنے اندر جذب کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ شاید آپ کو حیرت ہو، لیکن یہی وہ آزمودہ روحانی ترکیب ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ آپ کو زیادہ انڈے نہیں لینے، صرف ایک انڈا کافی ہے۔ اگر مسئلہ بڑا ہو تو 3 انڈے بھی لے سکتے ہیں۔
اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس انڈے کو اپنے سامنے رکھے یا ہاتھ میں پکڑے اور اس پہ پڑھائی کرے. ایک طرف کالے چنے ہو، دوسری طرف انڈا، اور آپ کا پورا دھیان صرف اپنی سب سے بڑی پریشانی پر ہونا چاہیے. اگر کاروبار رکا ہوا ہے، دکان نہیں چل رہی، رشتہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر پورے یقین کے ساتھ رب کی طرف متوجہ ہوں. ایک بزرگ حضرت عون بن عبداللہ، جن کی عادت تھی کہ ہر مشکل میں کثرت سے صدقہ کرتے، ایک بار انہیں 20 شونیہ درہم ملے تو انہوں نے ترنت صدقہ کر دیے. لوگوں نے کہا یہ اپنے بیٹے کے لیے رکھ لیتے، تو انہوں نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کی قسمت کو رب کے پاس محفوظ کر دیا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ ان کا بیٹا بے حد خوشحال ہوا. یہی صدقے اور یقین کی طاقت ہے. جب آپ چنے اور انڈا سامنے رکھیں تو دل میں بالکل شک نہ رکھیں اور پوری نیت و یقین کے ساتھ عمل کریں. کالے چنوں پر اپنے گناہوں کا تصور رکھتے ہوئے استغفار پڑھیں. یہ آپ کی سچی توبہ کا ثبوت بنتا ہے اور نحوست کو دور کرتا ہے. قرآن اور حدیث میں استغفار کی بڑی فضیلت آئی ہے. اس سے رزق، برکت اور سکون ملتا ہے. آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر چنوں پر دم کرنا ہے اور انڈے پر اللہ صمد پڑھنا ہے. پھر چنوں کو 7 مرتبہ اپنے اوپر سے وار کر پرندوں کو ڈال دیں. اس سے رکاوٹیں دور ہو کر حالات بہتر ہونے لگ ہے. وظیفے کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، کیونکہ درود کے بنا دعا مکمل نہیں ہوتی. آخر میں یا اللہ اور اللہ صمد پڑھیں. یہ مبارک نام برکت، سکون اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں. جو لوگ اس عمل کو یقین کے ساتھ کرتے ہیں ان کی زندگی میں آسانی، رزق اور خوشحالی آتی ہے. اس نے ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتے سنا. اس نے اللہ کے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا کی، اور جب اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی جائے تو رب ضرور عطا فرماتا ہے. جب آپ اس انڈے کو ہاتھ میں پکڑ کر پورے دھیان سے 101 مرتبہ یا اللہ یا سمدو پڑھیں گے تو یہ انڈا آپ کے گھر اور جسم کی تمام نحوست، جادو، نظر، بد اور رکاوٹوں کو اپنے اندر کھینچ لے گا. یہ ایک خاص روحانی عمل ہے جسے صدیوں سے آزمایا گیا ہے. آج آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے خاص موقع موجود ہے. بس دل میں ذرا برابر بھی شک نہ لائیں اور پورے اعتماد کے ساتھ اس عمل کو ایک کرائے آجود ہے کہ بھارت مکمل کرے. اب آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کالے چنے اور انڈے پر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور عظیم سورت سورہ اخلاص پڑھنی ہے. سورہ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جسے اللہ نے اپنی توحید اور پہچان کے لیے نازل فرمایا. جب آپ ان کالے چنوں اور انڈے پر صدقے کی نیت سے اس سورت کو پورے دھیان کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت اور تاثیر اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ زمین او آسمان کی کوئی بھی بلا، جادو یا بندش اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی. یہ سورت آپ کے اس پورے عمل کو ایک مضبوط حصار بنا دیتی ہے جسے شیطان یا حسد کرنے والوں کی بری نظر کبھی توڑ نہیں سکتی. سورہ اخلاص کی فضیلت بہت بلند ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. جب آپ اسے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو بڑا ثواب ملتا ہے اور اللہ آپ کے لیے آسانی اور برکت کے راستے کھول دیتا ہے. روایت میں ہے کہ ایک شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام، درود اور سورہ اخلاص پڑھنے کی تاکید کی گئی. اس نے ایسا کیا تو اللہ نے اس کے رزق میں خوب اضافہ فرمایا. لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول سکتا ہے اور گھر میں برکت لا سکتا ہے. عمل کے بعد کالے چنوں کا صدقہ کر دیں اور انڈے کو 3 دن تک گھر میں رکھ کر پھر 7 مرتبہ اپنے اوپر سے وار لیں. اس کے بعد اسے بہتے پانی میں بہا دیں یا پاک مٹی میں دفن کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور رزق میں برکت عطا کرے. خلق فسوا والذی قدر فہدا. تو اس الکتاب میں جو کچھ لکھا ہوا موجود ہے اس میں درج کوئی شے غلط نہیں ہو سکتی. کیا اللہ کا علم کسی مرحلے پر جا کر غلط ثابت ہو سکتا؟ معاذ اللہ. اب ان 2 چیزوں کو ذہن میں رکھیے علم کے حوالے سے، اور تقدیر کا اصل مسئلہ جو ہے جو الجھتا ہے وہ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. لیکن جو الفاظ لکھے ہیں آخری اس کو نوٹ کیجئے. البتہ اللہ کا یہ علم قدیم و قطعی، قدیم بھی ہے قطعی ہے، پری نالج، جبر محض یعنی پری ڈیسٹینیشن. یہ فیٹلزم جس کو کہتے ہیں، فیٹلزم ہر چیز پہلے سے طے ہے، متعین ہے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ اس کی نفی، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم نہیں ہے، کوئی مستلزم نہیں ہے. پری نالج اور سے ہے
प्री डेस्टिनेशन और से। इसके दरमियान अगर आप खत्ते इम्तियाज खींच देंगे तो कभी कोई तशवीश नहीं है। चाहे बहस में उलझ जाए, अगर कोई आपको उलझाए, इसका तो नतीजा ये निकलता है, उसका तो ये नतीजा निकलता है, तो उससे ये लाजिम आता है, वो फिर उलझ जाएगी लोग, जिससे सख्ती से रोक दिया है। अदब तो अलैकुम, अदब तो अब हादा उम्मीद तो हम लिहाजा उसे तो देखिए नोट कैसे, अल्फाज कैसे, क्या वह इस काम के लिए भेजा गया हो। लेकिन ये कि बात समझ में आती है, अगर इसमें ये हद फासिल कायम कर दिया, अल्लाह का इल्म कदीम व कतई ये प्री नॉलेज है, लेकिन ये प्री डेस्टिनेशन या फेटलिज्म जिसको हम कहते हैं उसको मुस्तलजिम नहीं है। इन दोनों के दरमियान रिश्ता अलग था। इसके हवाले से आज कुछ हदीसें पढ़ेंगे, जितनी भी आज पढ़ी जा सके। इसमें से पहली 10 हदीसें तो हैं कि जो मिशकात शरीफ में जो बाब है ईमान बिल कद्र, उसकी जो फसल अव्वल है, यानी हदीसें या वो बुखारी की हैं या मुस्लिम की हैं या इन सब दोनों में मौजूद है, तो मुत्तफ़क़ुन अलैह। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है, क़ाल, वो फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कतबल्लाहु मक़ादीर अल खलाइक़ क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस-समावाति वल अर्द ब50 अल्फ सना, क़ाल व कान अर्शुहु अलल मा, रवाहु मुस्लिमुन। ये हदीस फिर भी आएगी बाद में 16वें नंबर पर, अगर वहां तक हम पहुंच गए तो। लेकिन यहाँ नोट कर ले, जो भी नोट कर रहे हो, कि यही मजमून उसमें भी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल कब्ल तमाम मकादीर लिख दी थी। वह काना अर्शुहु अलल मा, इसको अभी हम बिल्कुल नहीं समझ सकते। ये वो है कि जिसको हम कहेंगे कि ये जिसको मुतशाबिहात में से शुमार किया। लेकिन देखिए यहाँ जो बात समझने की है मौजूदा साइंस के एतबार से, साइंस जहां तक हमें आज लेकर गई है वो बिग बैंग है, तो समझते हैं बस दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन। दैट इज रॉन्ग। दैट इज द सेकंड बिगिनिंग ऑफ द सेकंड फेज ऑफ द क्रिएशन। द मटेरियल वर्ल्ड स्टार्टेड विद द बिग बैंग। उससे पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आलम अरवाह, आलम अम्र कहें, आलम अरवाह कहें, जो कुल का कुल नूरानी था। अरवाह इंसानिया, अरवाह मलाइका, मलाइका तो खुद है ही मुजस्सम अरवाह, ये मौजूद थी और वो नूरानी है। उसके बाद बिग बैंग का मरहला आया, उसके बाद मटेरियल वर्ल्ड, समावात वल अर्ज़ जिसको कुरान कहता है वो वर्ल्ड ऑफ मैटर है। तो वर्ल्ड ऑफ मैटर की क्रिएशन के आगाज से 50,000 साल कबल इस मैटर, वर्ल्ड ऑफ मैटर की सारे मटेरियल्स और उसकी क्वांटिटीज अल्लाह ने मुअय्यन कर दी। ये बात बिल्कुल वाज़ेह। अल्लाह की कुदरत, उसकी खल्लाक़ी, उसकी क़हारी, उसका ये मंतक़ी तक़ाज़ा, उसका इल्म मुहीत, वो डिजाइन पूरा उसका बन चुका हुआ था, तभी तो उसने बनाया है। उसके अंदर तमाम मकादीर मुअय्यन थी। इसीलिए मैंने कहा था ये मकादीर का लफ्ज़ जो आपने आज पहली शीट जो आपने देखी थी, मिक़दार कदर ही से बना है, ये इसमें आला और उसकी जमा मकादीर। दूसरी हदीस, वान इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लु शैइन बिक़दरिन हत्ता अल-अजज़ वल कीस। हर शय, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हर शय एक अंदाजे के मुताबिक मुअय्यन हो चुकी है, यहाँ तक के किसी का आजिज हो जाना। अब आजिज के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। आजिज ये है, बुज़दिली को भी आजिजी कहा जाएगा। आदमी किसी काम करने से किसी वजह से आजिज है, वो भी ये शाकिला का हिस्सा है, ये उसके जीन्स है, उसके अंदर आया है ये सब कुछ। कोई बहादुर है, किसी में तहव्वुर ज्यादा है, किसी में एहतियात पसंदी ज्यादा है, मसलहत कोशिश ज्यादा है, कोई हिसाब किताब से चलने वाला है, जो कोई जो है बख्तुर दौड़ने वाला चीजें। हत्तल अज्ज़ो वल कीस, कीस कहते हैं जहानत। अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु अमला लिमा बादल मौत। कय्यिस ये बाबे, ये असल में सिफत मुशब्बा बन गया कय्यिसुन, फ़ाइल के वजन पर कय्यिसुन, जिसमें जहानत फतानत बहुत हो। अब ये जहानत किसी की कितनी है, जहानत नहीं बढ़ सकती, शार्प की जा सकती है। आप छुरी को तेज कर लीजिए, लेकिन ये कि उसका साइज तो वही रहेगा, छुरी तो वही रहेगी। लेकिन ये कि जहानत को आप शार्पन कर लें या जहानत को आप बरूए कार ले आए, लेकिन वो जो भी दी है अल्लाह ने वो उतनी रहे, उसके अंदर इजाफा नहीं। ये इन बिल्ट चीजें हैं, गिवन चीजें हैं इंसान के लिए, ये उसके शाकिला का जुज़। तीसरी हदीस, वान अबी हुरैरा क़ाल, और ये जो रिवायत थी ये भी इमाम मुस्लिम की थी और तीसरी भी इमाम मुस्लिम की है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इहतज्जा आदम व मूसा इंद रब्बिहिमा। अल्लाह ताला के यहाँ आदम और मूसा के दरमियान एक मुहाज्जा हुआ, बहस हुई। फहज्जा आदम व मूसा, फहज्जा, और आदम जो है वो मूसा पर गालिब आ गए
قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے یہ کہا، انت آدم الذی خلق اللہ بیدہ، خلقک اللہ بیدہ، آپ ہے نا وہ آدم جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، ونفخ فیک من روحہ، اور پھر آپ میں اپنی روح میں سے پھونکا، واسجد لک ملائکتہ، اور سارے اپنے فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدے میں ڈال دیا، واسکنک فی جنتہ، اور پھر آپ کو اپنی جنت کے اندر اس نے مقام دیا اور وہاں ٹھہرایا، ثم اہبطت الناس بخطیئتک الی الارض، پھر یہ آپ نے اپنی خطا کی وجہ سے ہم انسانوں کو جو ہے زمین پہ دے مارا، زمین پر اتروا دیا، گویا کہ الزام پروسیکیوشن کر رہے ہیں حضرت موسیٰ حضرت آدم، اللہ نے یہی احسانات آپ پر کیے اور آپ نے اپنی اس غلطی کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرا دیا۔ قال آدم، اب حضرت آدم کی باری آئی، انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ و بکلامہ، آپ وہی موسیٰ ہیں نا جنہیں اللہ نے چنا ہے، چنا رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ خاص ایک مقام تھا جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوا ہے، وَآتَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر وہ آپ کو تختیاں دی تھیں جو سٹون کی، سٹونی ٹیبلٹس، جس کے اندر ہر شے ہدایت کا پورا سامان موجود تھا، وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، یہ قرآن مجید میں ہے، اور آپ کو قریب کیا تھا گفتگو کرنے کے لیے، وہ طور پر بلایا، براہ راست مکالمہ کیا، فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، تو تم نے کیا دیکھا، تورات میں کیا پڑھا کہ کائنات کی تخلیق سے کتنا عرصے پہلے اللہ نے تورات لکھ دی تھی؟ قال موسیٰ 40 عاما، تورات میں ہوگا کہیں کہ تورات اللہ نے کائنات کی تخلیق سے 40 برس پہلے لکھ دی۔ قال آدم، پھر حضرت آدم نے فرمایا، فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس میں آپ نے یہ آیت بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ ہدایت سے عارضی طور پر وہ گویا کہ منحرف ہو گئے؟ قال نعم، موسیٰ نے کہا یہ تو میں نے پڑھی۔ قال فتلومنی علی ما عملت عملا كتبه الله على ان اعمله قبل ان يخلقني ب40 سنة، تو اب کیا آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ جو اللہ نے لکھ دی تھی میری تخلیق سے بھی 40 برس قبل؟ اخلقہ ہے یہاں پر، اخلقہ جبکہ میں پیدا کیا جاؤں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج آدم موسیٰ، حضرت حضور نے فرمایا کہ موسیٰ، حضرت آدم جو ہے وہ بازی لے گئے حضرت موسیٰ پر۔ اب یہاں پہ جو لفظ میں چاہتا ہوں خاص طور پر نوٹ کرنے، اس حدیث میں کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ذہنوں میں، وہ لفظ کتاب ہے، کتبہ، یہ کتاب ہے اللہ کا وہ علم قدیم، اس کو اسی کے حوالے سے اسی دروازے سے اس حدیث میں داخل ہوں گے تو کوئی اشکال نہیں، اور اگر ادھر ادھر کہیں بھٹک جائیں گے تو پھر یہ کہ اس سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، لیکن یہ اللہ کا وہ علم قدیم ہے جو غلط نہیں ہو سکتا۔ چوتھی حدیث، اچھا یہ بڑی اہم ہے اور یہ 40 نووی میں بھی ہے، اور اس میں وہ بات واضح ہو جائے گی کہ فطرت کی جڑ کیا ہے اور خلقت کی جڑ کیا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق المصدوق، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نوٹ کرو وہ صادق ہیں مصدوق ہیں، صادق ہیں سچے ہیں، مصدوق ہیں کہ ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے۔ اچھا یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ کسی عام طور پہ شک میرے علم میں تو نہیں کہ کسی اور حدیث سے پہلے یہ الفاظ ہوں، اس لیے کہ اس میں جو امور آ رہے ہیں وہ عام ذہن انسانی اس کو ذرا قبول کرنے سے تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، رکتا ہے، تو اس لیے ایمفسائز کیا وہ صادق المصدوق۔ وہ کیا بتایا حضور نے؟ ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، تم میں سے ہر شخص کی خلقت اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن ہوتی ہے، نطفتن 40 یوما نطفتن، ویکون علقۃ مثل ذلک، اسی طریقے سے پھر وہ علقہ کی صورت میں ہوتی ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنا ہی عرصہ اس کا مضغہ کی ایک سٹیج ہے، ثم یبعث اللہ الیہ ملکا ب4 کلمات، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھیجتا ہے، یعنی یہ 120 دن 4 مہینے، اس کے بعد نفخ روح ہوتی، اور اس نفخ روح کے ساتھ ہی وہ جو علم الہی کی کتاب قدیم ہے اس میں جو اس شخص کا کھاتا ہے پرٹیکولر، اس کا پرسنل لیجر جو ہے وہ اس کی پوری کاپی جو ہے وہ وہاں پر درج کر دی جائے، تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ یا یہیں سے بعض فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ 120 دن تک 4 مہینے تک جو جنین ہوتا ہے رحم مادر میں، اس پر انسان کا اطلاق نہیں ہو سکتا، وہ حیوان انسان تو ہے صرف، ابھی انسان نہیں ہے، انسان اس وقت مکمل ہوگا جب روح پھونکی جائے گی، اور وہ 120 دن کے بعد،
ثم یبعث اللہ الیہ ملکن، پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کی جانب ایک فرشتے کو، باربع کلمات، 4 باتوں کے ساتھ، فیکتب لہ، اب یہاں پہ کتاب کے لفظ کو پھر نوٹ کر دی، میں سمجھتا ہوں بڑا مناسب لفظ زبان پر آ گیا کہ وہ جو ایک بڑا وہ سپریم کمپیوٹر ہے، اس میں جو بھی کھاتا ہے پرسنل اس شخص کا، اس انڈیویجول کا، جو فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر وہ 120 دن کا جنین بن جائے گا، اس کا کھاتا وہاں سے لا کر منتقل کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے وجود میں پیوست کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی نوٹ کریں، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں جہاں شاکلہ کا لفظ آیا آخر میں جا کر، شروع میں یہ بھی ہے کہ ہر شخص کا وہ جو نام اعمال ہے وہ اس کی گردن میں کہیں کوئی جگہ ہے، کوئی مائکروسکوپی بھی کوئی الٹرا مائکروسکوپک ہوگی کہ جس کے اندر وہ شفیع عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا۔ تو یہ کہیں وہ ہے کھاتا، جیسے کہ دل میں روح ہے جسے ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے ڈسیکشن میں، ہمارے مطالعے میں، ہمارے جو حواس مادی ہے ان کی گرفت میں نہیں آتی ہے، اسی طریقے سے گردن میں کہیں انسان کے کوئی شے ہے کہ جہاں پر کہ وہ ہمارا وہ کھاتا جو ہے اس مکمل کتاب الہی، وہ جو اس کا علم الہی جو قدیم ہے اور قطعی ہے، اس سے اس کی پرسنل جو ہے وہ کھاتا وہ آ کے یہاں پہ دست کیا باربع کلمات فیکتب عملہ، یہ بھی لکھ دیتا اس کا عمل کیا ہوگا، یہ وہی علم ہے اللہ کا علم، یہ کیا کرے گا، واجلہ، اور اس کی مدت دنیا میں کتنی ہے وہ بھی طے ہو جائے گی، یہاں رہنا کتنا ہے، 60 برس یا 60 دن یا 60 گھنٹے، یہ سب طے ہو جائے گا۔ ورزقہ، ملنا اسے کیا ہے، وشقی اور سعید، یہ بھی کہ بالآخر یہ شقی رہے گا یا سعید رہے گا، شقی بدبخت نتیجے کے اعتبار سے، یا یہ کہ سعید ہوگا صاحب سعادت کامیاب۔ ثم ينفخ فیہ الروح، اچھا نوٹ کیجئے، یہ جو اس کا پرسنل لیجر جو ہے، اس کی کاپی جو اس کے اندر لتھی کر دی گئی ہے، چپکا دی گئی ہے، کہیں انسرٹ کر دی گئی ہے، یہ نفخ روح سے پہلے ہے۔ ثم ينفخ فیہ، وہ فرشتہ، اس لیے کہ اس کا سارا تعلق جو ہے اس باڈی سے، اس کی یہ ساری جو بھی شاکلہ ہے وہ اس باڈی سے وہ تعلق، روح فطرت ہے، وہ بعد میں آ رہی ہے، وہ تو بعد میں اس کو دی جا رہی ہے، اس کی وہ آزاد شخصیت، آزاد چوائس، وہ اس فطرت کی بنا پر۔ ثم ينفخ فیہ روح، پھر وہ فرشتہ اس میں روح پھونک دے۔ فوالذی لا الہ غیرہ، تو اس اللہ کی قسم، اس ہستی کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ، اب یہاں میں ایک الفاظ کا اضافہ کر رہا ہوں بات کی وضاحت کے لیے، اس کو بریکٹ میں سمجھیے، بظاہر دیکھنے والوں کے نزدیک اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، کہ اس پر پھر وہ جو نوشتہ تھا، اس میں تو لکھا تھا شقی، پھر اچانک اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور اس کے اوپر وہ نوشتہ جو ہے اللہ کا علم الہی کا جو غلط نہیں ہو سکتا، اس کا ظہور ہوتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يدخلا، پھر وہ جہنمیوں کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے اور وہ داخل ہو جائے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ 1.5 سال یا 2 سال ہو گئے ہیں، ہماری جو تنظیم اسلامی آزاد کشمیر کو ہم نے ایک علیحدہ حلقہ آٹونومس بنایا ہے، اس کے جو امیر ہیں سید مظفر حسین ندوی، بہت بڑی بزرگ شخصیت ہیں، بڑی علمی شخصیت ہیں، انہوں نے وہاں کی ایک بڑی سیاسی شخصیت سے یہ بات کہی، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جن کی جوانی اور اس کے بعد کے دن بڑے برے گزرتے ہیں آوارگی میں، پھر رفتہ رفتہ بڑھاپے کے آس پاس آ کے پھر وہ کچھ نیکی کی طرف مائل، توبہ اللہ کر کے پھر وہ کچھ اچھے راستے پہ آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ الٹے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے بڑے نیک، بہت صالح، بہت اچھے، بہت محتاط، بہت متقی، لیکن یہ کہ آخری عمر میں آ کے تو ان کا حال جو ہے بدل جاتا ہے اور پھر وہ بالکل مختلف شخص بن جاتے ہیں، اور ان دوسروں میں سے آپ بھی ایک ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی شخصیت آزاد کشمیر کی، جن سے یہ کہا سید مظفر حسین ندوی، اس لیے کہ وہاں ان کا ایک بڑا اونچا مقام ہے، وہ تعلیمات دینی کا جو پورا محکمہ ہے اس کے بھی انچارج رہے ہیں، اور بھی ندوے کے فارغ التحصیل ہیں۔ مولانا علی میاں اور مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم، ان دونوں کے نہایت چہیتے شاگرد۔ بہرحال یہ اسی طرح کا فینومینن ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کسی شخص کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے جہنمیوں کے سے،
حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان دیکھنے والوں کو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ تو اب پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے گور میں اور ابھی تک اس کے لچھن بدلے نہیں ہیں۔ فیسبق علیہ الکتاب، لیکن وہ نوشتہ اللہ کا، وہ جو ایک علم خدا بندی کے اعتبار سے وہ تو شقی تھا یا سعید تھا۔ فیعمل بعمل اہل الجنۃ فیدخلھا، تو وہ اب اہل جنت کے سے کام کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو۔ یہی حدیث جو ہے آگے چل کر اسی مضمون کی حدیث نمبر 17 میں بھی آئے گی اسی مجموعے کے اندر، اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے۔ اب یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے متفقن علیہ، پہلی حدیث آئی ہے متفقن علیہ اس باب میں۔ پہلی 3 حدیثیں جو ہیں وہ 3 پڑھی ہیں، کتنی پڑھی ہیں نے پہلے؟ 1 2 3، یہ 4تھی حدیث ہے اور یہ ہے متفقن علیہ، باقی 3 کی 3 صرف صحیح مسلم کی تھی، اور بڑی عظیم حدیث، بہت عظیم۔ ایک تو فطرت اور جبلت یہاں واضح ہو گئی، ایک سرشتے خلقت ہے انسان، ایک فطرت ہے، فطرت ہے، اس کا تعلق اس کا روح ملکوتی سے، وہ روح ہے۔ ثم ينفخ فيه الروح، روح پھونکتا ہے اس سے پہلے 120 دن کا جو یہ جنین ہے، جو امبریو ہے اور وہ لیونگ ہے، اس کے اندر لائف کے تمام جو بھی اوصاف ہے جو موجود ہے وہ تو پہلے دن سے ہے۔ سپرمیٹوزوان بھی اگر تھا تو وہ بھی زندہ تھا، متحرک تھا، فعال تھا، اور اگر اوون تھا ماں کی طرف سے تو وہ بھی زندہ شے تھی، لیونگ ایک آرگنزم ہے۔ لہذا کوئی وقت بھی اس کے اوپر ایسا تو نہیں آیا، وہ تو حیات سے حیات چلی آ رہی ہے، وہ ماں کی حیات اور باپ کی حیات، ان دونوں سے مل کر حیات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ لیکن 120 دن کے بعد وہ مرحلہ آتا، اس سے پہلے خلقت ہے، اور اس خلقت سے تعلق ہے ان 4 چیزوں کا جس کا تعلق کتاب سے، یہ ہے گیون چیزیں۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد جب روح پھونکی گئی، یہ روح وہ ہے کہ جو اس کا اپنا چوائس۔ اب دیکھیے اگر کسی کی خلقت کے اندر بدی کے رجحانات بہت تھے، اس کی روح سٹرگل کر رہی ہے شاکلہ کے اندر شاکلہ سے باہر نکل نہیں سکتی، گریٹ ریزسٹنس اٹ ہیز ٹو اوور کم، کرتے یوں سمجھیے کہ جیسے دیمک جو ہے کسی چوکھٹ کو اندر سے کھا رہی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اوپر ظاہر ہو جائے۔ تو اس کے اندر جو ہے خلقت میں اگر نیکی کا رجحان زیادہ تھا، لیکن اس کی اپنی چوائس بدی کی ہے، تو اسے سٹرگل کرنی پڑی ہے اپنی نیکی کو دبانے میں، اس وقت تک نیکی ظاہر ہو رہی ہے، لیکن بالآخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شقی تھا، اور آخر میں وہ دیمک جو ہے شقاوت کی وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اگر بدی کے رجحانات اس کی خلقت میں زیادہ تھے، گیون شاکلہ جو ہے وہ نیگیٹو زیادہ تھا، وہ کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ سٹرگل جو ہے انسان کی شخصیت کے اندر ہو رہی ہے، اللہ جانتا ہے اس کو، دیکھنے والوں کو تو یہ نظر آئے گا وہی کام کر رہا ہے، یہ جو پہلے 10 سال پہلے کر رہا تھا آج بھی وہی کر رہا ہے۔ انہیں نظر نہیں آئے گا کہ اس نے کتنی محنت کی ہے، کتنی بار گرا ہے پھر اٹھا ہے، پھر گرا ہے پھر اٹھا ہے، کتنی مرتبہ جو ہے اوور پاور کیا ہے اسے اس کی اس خلقت نے، اور شیطانی وساوس جو اس کو اور سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس نے اپنی he has not given up his struggle، اس کے اندر لگا رہا ہے یہاں تک کہ بالآخر کامیاب ہو گئے۔ لیکن دیکھنے والوں کو جو نظر آئے گا اس کے اعتبار سے حدیث نے بات کو واضح کر دیا، کوئی اشکال نہیں، الحمدللہ میرے ذہن میں کوئی اشکال اس حدیث کے درجے میں باقی نہیں رہا۔ اب آگے چلیے 5ویں حدیث سے، وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل عمل اہل النار وانہ من اہل الجنہ ویعمل عمل اہل الجنہ وانہ من اہل النار وانما الاعمال بالخواتیم، آخری فیصلہ ہوگا اس کے اس آخری وقت کا جو معاملہ ہے اس کے اعتبار۔ اب یہ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، یہ بھی متفق علیہ۔ 6ٹھی حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جنازت صبی من الانصار، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو دعوت دی گئی، آپ سے درخواست کی گئی، انصار میں کسی بچے کا انتقال ہو گیا، کہ آپ اس کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائیں، پڑھائیں۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یعنی اب اس میں یوں سمجھیے کہ جو چیز امپلائڈ ہے، آپ خامخواہ یہ وقت لگائیں گے، جائیں گے، دعا کریں گے، آمد و رفت کی آپ کو مشقت جھیلنی پڑے گی، تو بالہذا یہ تو ایک بالکل ہی پاک وجود، کوئی اس نے برائی کمائی ہی نہیں، انفینسی میں یا چائلڈ ہوڈ میں اس کا انتقال ہو رہا ہے، تو بالہذا عصفور من عصافر الجنہ لم یعمل السوء، وہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا تھی، چلی گئی، اس نے کوئی کام کیا ہی نہیں، ولم یدرکہ، نہ اس نے کوئی برا عمل کیا، نہ برے عمل کے قریب پھٹکا، اس کا ادراک بھی نہیں، اسے ابھی بدی کا کوئی شعور ہی نہیں تھا۔ فقال، اب حضور نے فرمایا، او غیر ذالک یا عائشہ، اے عائشہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بات اس کے برعکس ہو، ان اللہ خلق للجنت اہلا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے
جو مخلوق پیدا کی ہے، اپنے انجام کے اعتبار سے ان میں سے کچھ جو ہے وہ جنت کے لیے، خلقہم لہا وہم فی اسلاب آبائہم، اگرچہ وہ ابھی اپنے باپوں کی پیٹھوں میں صلب میں ہوتے ہیں تب بھی ان کے بارے میں علم خدابندی میں کچھ طے ہے۔ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، اسی طریقے سے چاہے ابھی کچھ لوگ اپنے والدین، اپنے آبا دادا کی ابھی پشت کے اندر ہی ہے، ابھی وہ باپ تک بھی منتقل نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے علم ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس کا کیا انجام ہے، یہ ہمارے ان کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم خدابندی۔ ہمارا کام شریعت کا کیا ہے؟ مسلمان کا جنازہ ہے، جاؤ پڑھو، چاہے بچہ ہو، مشرک کا بچہ ہے اس کا آپ جنازہ نہیں پڑھ سکتے، بس بات ختم ہو گئی۔ ہمارے لیے شریعت ہے اور وہ ہے اس ظاہر کے اعتبار سے، حقیقت میں کس کا کیا انجام ہونے والا ہے وہ اللہ بہتر جانتا۔ 7ویں حدیث، وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ قالوا یا رسول اللہ افلا نتکل على کتابنا وندع العمل۔ حضرت علی سے اب یہ بڑی حکیمانہ یعنی حدیث ہے، حضرت علی سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے مگر یہ کہ لکھا جا چکا ہے اس کا ٹھکانہ یا جنت میں یا دوزخ، یعنی اللہ کے علم میں تھے، اللہ کے علم میں معلوم ہے، محنت کرو گے، کوشش کرو گے، لیکن یہ کہ جو انجام ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، کتاب میں، من قبل ان نبراہا، وہ تو اس علم الہی کی جو کتاب ہے، ام الکتاب، اس کتاب کے اندر سے جو بھی ہے ادھر حقیقت وہ اس کا ظہور ہوگا بالآخر۔ تو لوگوں نے کہا قالوا یا رسول اللہ، اب یہ جو نتیجہ نکلتا ہے نوٹ کیجئے، افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، تو کیا پھر ہم توکل نہ کریں، بھروسہ نہ کریں اپنی کتاب پر، جو بھی لکھا ہوا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، پھر عمل چھوڑ دیں، یہ مشقت بھاگ دوڑ یہ وہ اس کے لیے کائے کے لیے؟ قال اعملوا، نہیں عمل کرو، محنت کرو، جدوجہد کرو، امکانی حد تک کرو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر شخص تدریجاً اس کی تیسیر ہوتی چلی جائے گی، میسر، اس کو ذرا لفظ کو نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ اس حدیث میں یہ ذرا ثقیل شکل میں بھی آگے آ رہا ہے 2 مرتبہ۔ یسر کہتے ہیں آسانی کو، عسر کہتے ہیں تنگی کو، فلم عسر والیسر جن حضرات نے بیعت کی ہے تنظیم اسلامی میں شامل ہوتے ہوئے وہ ان الفاظ سے خوب واقف، فی العسر والیسر، اطاعت کریں گے عسر میں بھی یسر میں۔ اب یسر سے باب تفعیل تیسیر، یسرا یوسر تیسیرن، کسی شے کو میسر کر دینا، آسان کر دینا، سہج سہج پہنچا دینا، جیسے کہ جو سورۃ اللیل ہے آخری پارے میں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، آہستہ آہستہ ہم اسے اليسرا میں پہنچا دیں گے یا آہستہ آہستہ وہ العسرا میں پہنچ جائے گا۔ تو کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک جو بھی اس کتاب کے اندر درج ہے اس کے مطابق اس کی تیسیر اور توفیق ہو جائے۔ اما من کان من اہل السعادۃ فسیسر لعمل السعادہ، تو جس کا اللہ تعالیٰ کے اس علم میں سعادت کا ہے انجام، وہ سعادت کے لیے آسان کیا جائے گا، اس کے لیے سعادت اور نیکی کے راستے کھول دیے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یا ہم اس حدیث پہ پڑھ چکے متفق علیہ میں یہ بھی لکھ دیا جاتا، تو فرمایا فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ اب یہاں دیکھیے آیت جو کوٹ کی ہے آپ نے وہ بالکل وہی ہے، 4 شرطیں پہلے انسان پوری کرتا ہے، 3 کم سے کم 3 فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، جو شخص اعطا، جود، سخاوت، لوگوں کی تکلیفوں کو رفع کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اس کے لیے کوشاں رہتا ہے، پھر بچتا ہے، لوگوں کی دل شکنی سے بھی بچتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے سے بچتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچتا ہے، اور صدق بالحسنى، اور جو بھی سچی اور اچھی بات سامنے آئے اس کی تصدیق کرتا۔ یہ 3 شرطیں پوری کرو گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو سہج سہج مشکلات جو ہیں اس راستے کی آسان سے آسان کر دیں گے، دروازے کھولتے چلے جائیں گے، جیسے کہ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اپنے راستے ان کے لیے کھولتے چلے۔ اور اس کے برعکس وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى،
تو آیات کا حوالہ دیا حضور نے اس حدیث. دو حدیثیں اس میں جو کہ ایمان بالقدر سے بظاہر متعلق نہیں ہے لیکن بہرحال صاحب مشکات نے جمع کی ہیں، اس میں درج کی ہیں، اس میں بھی لفظ کتاب ہے جو نوٹ کرنے کا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلك لا محالہ. حضور نے فرمایا کہ ہر ابن آدم پر اللہ تعالی نے زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھ دیا ہے. لکھ دیا کہ یہ حصہ اس میں آئے گا، اس کے حصے میں پڑے گا، یہ علم خدا ہو. تو وہ کیا ہے؟ وہ لا محالہ اس کا وہ حصہ اسے پہنچے گا. فزنا العین النظر، زنا جس کو ہم معروف معنی میں زنا کہتے ہیں وہ نہ بھی ہو تو آنکھ کا بھی زنا ہے، نامحرم کو دیکھنا. ایک مرتبہ کی نگاہ جو ہے وہ معاف ہے، دوسری مرتبہ کا دیکھنا وہ آنکھ کے زنا کے حکم میں. وزنا اللسان النطق، نامحرم سے گفتگو کرنا اور خامخواہ گفتگو کو طول دینا، اس میں لذت لینا. ضرورت کے ساتھ کوئی گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، کراہت کے ساتھ کرنی پڑ رہی ہے، بس جتنی بات ضروری ہے اتنی ہی کی ہے، وہ بات اور ہے. لیکن یہ کہ اس سے آگے معاملات مختلف اعتبار وہ بھی زبان کا نطق کا دینا ہے. والنفس یتمنی وتشتہی، اور نفس کا معاملہ یہ ہے کہ پھر وہ تمنا اس میں ابھرتی ہے کہ تکمیل ہو جائے اس عمل زنا کی، اور اس میں اشتہا ہوتا ہے، شہوت ہوتی ہے. والفرد یصدق ذلک ویکذبہ، اس کے بعد تو عمل جو ہے وہ یا اس کی توثیق اور تصدیق کر دیتا ہے یا اس کی تکذیب کرتا. متفق علیہ روایت. وفی روایت لمسلم، اور جو امام مسلم منفرد طور پر جو لائے ہیں روایت وہ یہ بھی ہے کہ قال كتب على ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلك لا محالہ. العینان زناہما النظر، والاذنان زناہما الاستماع، واللسان زناہ الکلام، والید زناہ البطش، والرجل زناہ القفی، والقلب یہوی ویتمنا ویصدق ذلك الفرج ویکذبہ. بہرحال اس کی بھی مزید ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، بات مضمون وہی ہے. اب آئیے نمی حدیث. وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان رجلین من مزینہ قالا، حضرت عمران ابن حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ بنو مزینہ کے دو شخص آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے بات کہی. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت ما یعمل الناس اليوم ویکدحون فی، کیا آپ کی رائے ہے یہ لوگ جو آج کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں. قدح قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، یہ آخری پارے میں جو آیت آئی ہے وہ قدح، مشقت جھیلنا. تو یہ جو انسان مشقت کرتا ہے، اب اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اشیء قضی علیہ، کیا یہ کوئی ایسی شے ہے جو ان کے بارے میں پہلے سے طے شدہ ہے؟ ومضی فیہم قدر سبق، اور یہ کہ کوئی قدر جو ہے تقدیر پہلے ہی سے طے پا چکی ہے ان کے بارے میں. او فیما یستقبلون بہ مما اتاہم بہ نبیہم وثبتت الحجۃ علیہ، یا یہ کہ جو بھی مستقبل میں آنے والا ہے، جن میں کہ کوئی نبی ان کے پاس کوئی پیغام لے کر آتا ہے، ان پر حجت قائم ہو جاتی ہے، یہ چیزیں جو ہیں ان کا کیا آپس میں ربط اور تعلق؟ فقال، حضور نے فرمایا، لا بل شیء قضی علیہم ومضی فیہم وتصدیق ذلک فی کتاب اللہ عز وجل ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. حضور نے فرمایا، اور یہاں پر پھر میں کہوں گا کہ اس سے مراد صرف وہ علم الہی ہے کہ اس میں وہ شے طے شدہ ہے کہ کسی شخص کو کیا کرنا ہے، کیا کرے گا، لیکن اس سے اس کے آزاد ارادے اور اس کے چوائس کی نفی مطلق انفر کرنا درست نہیں. وعن ابی ہریرہ، 10ویں حدیث، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، انی رجل شاب، میں ایک جوان شخص ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ اصحاب صفہ میں سے تھے، نکاح کرنا، گھر گرستی یہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِ الْعَنَةَ، اور مجھے اپنے بارے میں خوف ہے کہیں میرا قدم پھسل نہ جائے، کوئی غلط حرکت نہ کر بیٹھوں، آخر جوان انسان ہوں، جوان مرد ہوں، تو میری جو بھی طبیعت کا تقاضا ہے. وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ، میرے پاس تو کوئی وہ مال نہیں ہے، وہ وسائل نہیں ہے کہ میں نکاح کر سکوں. كَأَنَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْاخْتِصَاصِ، اگرچہ وہ الفاظ تو حضرت ابو ہریرہ نے استعمال کیے، لیکن یہ کہ جو اندیا اس سے ظاہر ہوا وہ یہ تھا کہ وہ یہ اجازت چاہتے تھے کہ میں اپنی مردمی کو ختم کر لوں، خصی ہو جاؤں، میں اپنے اس تقاضے ہی کو ختم کر. قال فسکت عنی، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ جب میں نے یہ بات کہی تو حضور خاموش. ثم قلت مثل ذلك، میں نے پھر وہی بات دہرائی. فسکت عنی، پھر بھی حضور خاموش رہے. ثم قلت مثل ذلك،
پھر میں نے تیسری مرتبہ بات کہی، حضور فسکت عنی، پھر آپ پھر بھی خاموش رہے۔ ثم قلت مثل ذلك، چوتھی مرتبہ جب میں نے یہ بات کہی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ جف القلم بما انت لاقٍ فاقتص على ذلك او زق، رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا، ابو ذر قلم خشک ہو چکا، لکھ کر وہی کتاب، وہ اگلی آیت اگلی حدیث میں آپ آئے، جو پہلی حدیث تھی مقادیر لکھ دیے تھے اللہ نے 500 برس پہلے کائنات کی تخلیق سے۔ جف القلم، قلم لکھ کر خشک ہو چکا، بما انت لاق، جو بھی کچھ ہونا ہے وہ تو ہوگا، فاختص علی ذلک او ذر، اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم چاہو جو کہنا چاہ رہے ہو وہ کرو یا نہ کرو۔ یعنی یہ کہ فرض کیجئے کہ تم نے یہ قدم اٹھا بھی لیا تو کوئی اور پرورشن کسی اور نوعیت کی، کوئی اور خرابی، اگر وہی ہے تو صرف یہ کہ آنکھ ہی کا زنا کرتے رہو گے۔ اگر تم قابو نہیں کر سکتے اپنے کو، تو اگر تم نے وہ زنا کا وہ جو عمل ہے اس سے اپنے آپ کو معذور کر بھی لیا، تو آنکھ کا زنا، کان کا زنا، زبان کا زنا، یہ چلتے رہے نہیں، تو وہ سب مل کر بھی تو کچھ بہت بڑی شے بن سکتی۔ تو اصل شے تو یہ کہ کنٹرول کر